الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. چاہتے ہو شیطان سے بچنا، جنات سے بچنا، اپنی توکل مضبوط کر لو. لا ریب کتاب قرآن مجید کے اندر اللہ خالق و مالک خود گارنٹی پرووائڈ کرتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فی. ایک قرآن کے پڑھنے والے آغاز کرنے لگے ہو، شروع سے ہی سن لو، سمجھ لو، ذہن نشین کر لو، پلے باندھ لو. یہ جو کتاب تم پڑھنے والے ہو، اس کے اندر ہم جو بھی بات کریں، سابقہ امتوں کے واقعات بیان کریں، کس سے بیان کریں، تمہاری عقل مانے نہ مانے، لا ریب فی، شک نہ کرنا، اس میں کوئی شک نہ کرنا، ہر چیز اس میں حق اور سچ ہے. شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی اللہ خالق و مالک نے. اس قرآن میں اللہ فرماتا ہے انہ لیس لہ سلطان. شیطان ان لوگوں کے اوپر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا. ان لوگوں کے اوپر اللہ فرماتا ہے علی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کے آتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں، شیطان ان کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتا، ان کو تنگ نہیں کر سکتا. اور سنو، شیطان قتل بھی کر دیتے ہیں، سنو، شیطان تمہیں بیمار بھی کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے اذن کے ساتھ یہ یاد رکھنا. سنو، شیطان تمہارا ایکسیڈنٹ بھی کروا دیتے ہیں. سنو، شیطان تمہاری تجوریوں سے تمہارا مال چوری بھی کر لیتے ہیں. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں کہ جن جگہوں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو. اگر اس کے شر سے بچنا چاہتے ہو، اس کی شرارتوں سے بچنا چاہتے ہو، اس کے نقصان سے بچنا چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ یہ قرآن مجید ہے. سورہ نحل اٹھا کے دیکھ لو اپنے گھر کے اندر. اللہ فرماتا ہے انہ لیس لہ سلطان. انہ، کوئی شک نہیں کہ وہ ابلیس، وہ شیطان، لہ سلطان علی الذین آمنوا، ایمان والوں کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتا. لیکن ایمان والوں کے اندر کون سی کیٹیگری کے اوپر شیطان غلبہ نہیں پا سکتا؟ ہم نے تو دیکھا ہے ایمان والوں کی بیٹیوں کو جنات چمٹے ہوئے، چور چوری کر لیتے. اگر یہ ساری قباحتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ایمان والوں کے اندر اپنا شمار اس کیٹیگری میں رکھیں جو اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں. کس طرح کہ جس طرح اس کے اوپر توکل کرنے کا حق ہے اس طرح. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. سورہ نحل کی آیت نمبر 99 99 اٹھا کے دیکھ لینا اور پوری باریک بینی سے کے ساتھ طائرانہ نگاہوں سے اس کو پڑھنا اور پھر دیکھنا کہ ہم شیطان سے کس بنیاد پہ بچ سکتے ہیں. اللہ خالق و مالک کے اوپر توکل کر کے. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنون. سورہ المائدہ. اللہ فرماتا ہے اگر تم ایمان والے ہو نا تو صرف توکل میرے اوپر ہی کرنا. اگر ایمان والے ہو تو توکل صرف میرے اوپر کرنا. بھروسہ، اعتماد، یقین صرف میری ذات پہ کرنا، کسی اور کی ذات پہ نہیں. اسباب تلاش کرو، قدم اٹھاؤ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہوئے ان امیروں کو، ان امیر زادوں کو، ان کی کوٹھیوں کو، ان کے بنگلوں کو، ان کی پراپرٹی کو، ان کی فیکٹریوں کو، ان کی گاڑیوں کو ایسے ہی للچائی نظروں سے نہ دیکھا کرو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے ہم لوگوں کا. اللہ فرماتا ہے فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. یہ میں نے جو دنیا کا مال تمہیں کچھ دیا ہے اس کو یوں ہی ایسا نہ سمجھنا کہ تو بڑا پھنے کھا بن گیا ہے. یہ تو دنیا کا ایک نا حقیر سا کوئی سامان ہے، کھیل تماشے میں سے کچھ چیزیں میں نے تم کو دے دی ہیں. میں نے یہ دنیا کا مال جو دنیا والوں کو دیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک. اللہ خالق و مالک فرماتا ہے وما عند اللہ خیر وابقا. جو باقی رہنے والا ہے، جو اس دنیا سے بہتر ہے، وہ تو اللہ کے پاس ہے. اور وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے تو ہے ہی. ایمان والوں کے اندر جو آج خاص کیٹیگری بیان کر رہا ہوں وہ اللہ کے اوپر توکل کرنے والے. قرآن مجید ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتا ہے للذین آمنوا، ایمان شرط ہے، للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. ایمان والا ہے، ایمان شرط، لیکن ایمان کے بعد اللہ خالق و مالک کے اوپر مضبوط توکل کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ اگر اللہ نے دنیا میں نہیں دیا تو اللہ فرماتا ہے یہ دنیا والوں کو جو کچھ میں نے دیا ہے ان سے کہیں زیادہ بہتر میرے پاس ہے. ایمان لے کے آؤ، میرے اوپر مضبوط توکل رکھو تو میں دے دوں گا. وہ تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے. اگر توکل کو سمجھ جائیں تو یقین مانے کبھی بھی ہم ہرزہ سرائی سے کام نہیں لیں گے. کبھی ہم حلال کو ترک کر ہی نہیں سکتے، کبھی حرام کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتے، کبھی بہن کی وراثت کے اندر ڈنڈی مار ہی نہیں سکتے، کبھی زکات کو مؤخر کر ہی نہیں سکتے، کبھی وکیلی
کہ جو دنیا کا مال ہے، اللہ خالق و مالک نے فرمایا کہ کھیل تماشے کا کچھ سامان ہے، میں نے جو تجھے دے دیا ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر تو میرے پاس ہے۔ للذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کے آتے ہیں، اور ساتھ اللہ نے فرمایا وعلی ربہم یتوکلون، جو اللہ کے اوپر توکل کرنے والے ہیں وہ ان کے لیے۔ ان دنیا والوں کے مالوں کی طرف للچائی نظروں سے نہ دیکھا کرو، اس سے کہیں زیادہ بہتر اللہ کے پاس ہے۔ دو ہی شرطیں ہیں، ایک آپ کے پاس موجود ہے ایمان، توکل ساتھ ملا لو، توکل ساتھ ملا لو، اللہ خالق و مالک اپنا سارا کچھ تمہارے اوپر قربان کر دے گا، نچھاور کر دے گا۔ شرط کیا ہے؟ ایمان کے بعد کامل یقین، اعتماد، بھروسہ، توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر کرو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اللہ خالق و مالک کے اوپر جو توکل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ خالق و مالک اس کو کافی ہو جاتا ہے، پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی جو اللہ کے اوپر توکل کرنے والے ہیں۔ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب